की बेसी लोगों का एहसास नहीं होना और इस वजह से उनको निकाला गया और निकाला गया आईनी तरीके से। जैसे ही वो निकले थे हमें पता था कि जी अब हुकूमत ये चली गई है और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक शराकत करेगी। और उस वक्त उसी दिन मेरे से बात हुई जब शहबाज शरीफ साहब कंफर्म था कि उस दिन इलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्शन थे और उनके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी, तो कहा गया कि इमीडिएट क्या चीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए। दो तीन तजावीज़ दी थी, उनको तजावीज़ थी, उस पर कमेंट किए थे और एक तजवीज़ उनमें ये थी मेरी कि जी ये 25,000 रुपये मिनिमम वेज करें। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सिंध सूबे ने जो पहल की थी, सिंध सूबे ने जो गरीबों के लिए एक रिलीफ इस महंगाई में दिया था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पूरे पाकिस्तान में राइज होगा। इस सिलसिले में सईद इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी क्लोजली ताकि इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी जाएं। एक चेयरमैन वेज बोर्ड बनाना है, उसमें एक मीटिंग करनी है जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और हुकूमत, इनके तीनों के 4-4 नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव करना है। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा इसलिए कि पूरे मुल्क में 25,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने कहा कि हमारी तजवीज़ पे वो ऐलान कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है बताना चाह रहा था आपको। दूसरी चीज़ जो मैं जल्दी से 2-3 चीज़ें टच करूँगा फिर आपके सवालात ले लूँगा कि महंगाई का जो तूफ़ान और ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में अगेन हमने यहाँ पे बचत बाज़ार का सिलसिला शुरू किया है जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना, इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि आटा इन बचत बाज़ारों में 40 रुपये किलो लोगों को मिले रमज़ान शरीफ के महीने में। और ये इस वक्त बचत बाज़ार सारे चल रहे हैं। मैंने अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और गुज़रा है उनको भी कहा है कि वो ख़ुद विज़िट करें और इन बचत बाज़ारों में जाके इंश्योर करें कि पब्लिक को ये आटा मिले। और इस सिलसिले में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है सिंध हुकूमत, वो तकरीबन 462 मिलियन यानी 46 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रूव की है हमने ताकि ये लोगों को सस्ते आटा मिले। इसके साथ साथ चीनी का भी हमने शुगर मिल्स के साथ थोड़ी बात करके ताकि चीनी भी 70-75 किलो में मिले और जो घी है वो भी 410 रुपए किलो में मिले। ये भी कोशिश हमारी है कि इन्हीं बचत बाज़ारों में ये भी अवेलेबल। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स को कह दिया है, अच्छी मीडिया पे ओके, कह दिया है यूटिलिटी स्टोर्स में कि वहाँ पे भी ये सस्ती चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स का पड़ा रहता था और फेडरल गवर्नमेंट पहले इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना, इस जो पिछली हुकूमत गई है उसको एहसास नहीं था गरीबों का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब एक चेंज जो आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है और उस कोलिशन गवर्नमेंट के सब मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि जो कम टाइम है, इसलिए कि टाइम अगर ये पूरा टर्म चलता है 1.5 साल का टाइम है और कि मैं कह चुका हूँ कि उस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है और सिंध हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में लोड शेडिंग पिछले 4-5 दिन से बढ़ गई थी। मेरी के इलेक्ट्रिक के एमडी से बात हुई, मैंने उनको तंबीह की है, उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए। उन रीज़न्स का फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की थी कि कुछ शॉर्टेज आ रही थी एनटीडीसी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के एमडी से कंफर्म किया, अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी अकॉर्डिंग टू देम वो
پوری بجلی مل رہی ہے، اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھی، باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں۔ ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہے وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی، اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی، تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے رورل ایریاز میں، اس کو ایڈریس کریں۔ ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائیں، مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود، اس دن بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی، اور جب گیس نہیں ہوگی، ایل این جی نہیں ہوگی، فرنس آئل نہیں ہوگا تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے۔ ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب ان چیزوں پہ گرفت لے گی۔ ہے مشکل کام، جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی، اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا۔ میں خود ادھر گیا تھا، جو گاؤں والے تھے ان سے ملا، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن، اور جو انجرڈ ہیں، اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو۔ اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے، وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو، میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے، لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے، ریشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں، اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے۔ انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں۔ اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو، اتنا سیریس بات ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی، اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ڈی ایچ او دادو، اسسٹنٹ کمشنر میئر، مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے، ان کے خلاف انکوائری ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی۔ کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر، تو یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی۔ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کی ابھی ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائپ ہوگا تو بتاؤں گا، ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے، کوشش یہ ہوگی کہ ایک کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں۔ لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے
واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے, اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو یہ گرمیوں میں یہ لگتی ہیں, ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے.